الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا راحة العاشقين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے. آج ہم شعبان کے حوالے سے کچھ بیان کریں گے، اور چونکہ آستانہ پاک میں 11ویں شریف کے حوالے سے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، تو شعبان کے حوالے سے جو بیان ہوگا وہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرمودات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے. حضور سیدنا غوث الورا، غوث اعظم، سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ماشاءاللہ سے بے شمار جو کتب ہیں وہ آپ نے تحریر فرمائی، اور آپ کی تقاریر وہ بھی ابھی تک ماشاءاللہ سے موجود ہیں، اور اہل علم جو ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں. اور جو طالب علم ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ظاہری یا باطنی یا روحانی علم، تو وہ بھی آپ کی بارگاہ سے فیض ابھی تک ماشاءاللہ سے حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کا فیض جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. تو آپ کی ماشاءاللہ سے جو ان گنت کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب غنیۃ الطالبین جو ماشاءاللہ سے بہت مشہور و معروف اہل علم حضرات اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، تو اس میں سے جو آپ نے ماشاءاللہ سے شعبان المبارک کے حوالے سے جو بیان فرمایا، ہم آج اس کا ذکر کریں گے. حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں لفظ شعبان کے متعلق کہ شعبان میں ہے شین، عین، با، الف اور نون. تو یہ کن الفاظ کا مجموعہ ہے، اور ان میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیا کیا کس کس انداز میں نوازتے ہیں. تو شین سے یہ لفظ شروع ہوتا ہے، تو اس میں شین حرف ہے ایک نا، تو اس کا مطلب ہے شرف. اللہ پاک شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں کو شرف عطا فرماتا ہے. عین سے علو، علو سے مطلب بلندی، ان کے مقامات میں بلندی عطا فرماتا ہے. با سے بر، یعنی کہ نیکیوں کی اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. الف سے الفت، مطلب اپنی محبت، اپنی لگن، اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور لگن اس مہینے میں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اور نون سے نور عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت. تو معلوم ہوا شرف، عزت، بلندی، نیکی اور نور جیسی اتنی ماشاءاللہ سے نعمتیں جو ہیں وہ انسان کو شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. اگر عام مہینے میں آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، جیسے اگر آپ نے نماز ادا کی تو جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو عطا فرماتے ہیں. تو وہ ثواب بڑھ کر رجب کے مہینے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور شعبان میں وہی ثواب جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. کہیں پہ 700 گنا بھی آیا ہے کہ 700 گنا سے بھی زیادہ اس ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء میں مجھے
افضل قرار دیا ہے، اسی طرح میرا جو مہینہ شعبان ہے اس کو بھی اللہ نے تمام جو مہینے ہیں ان میں سے افضلیت قرار دی ہے۔ جیسے دیکھنا رجب، شعبان، رمضان اور محرم کے یہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہینہ جس کو سرکار نے پسند فرمایا، کیونکہ بے شمار احادیث میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، مطلب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کیا ہے، وہ جو بیج آپ نے بویا ہوا ہے نا، اس کو پھل، اس کو کیا اسے کہتے ہیں، پانی، کھاد ڈالنے کا، پانی دینے کا اس کو مہینہ ہے، اور رمضان کیا ہے، وہ فصل حاصل کرنے کا مہینہ، فصل کاٹنے کا مہینہ، نہ کھانے کا مہینہ ہے۔ تو رجب میں آپ اب عبادات کا آغاز کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول رہا جو کہ متواتر احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ کرام نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ روزے رکھے سرکار نے وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے، اور شعبان کے مہینوں کے روزے کی بہت زیادہ افضلیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ بھی امت کے لیے ہے کہ اس دور میں صحابہ کرام، کیونکہ یہ سرکار کا مہینہ ہے، تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہم بزرگان دین کا مطالعہ کرتے ہیں، اور خاص کر جو بھی ہمارے سامنے جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین سیدنا وصل الورا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں فرما رہے ہیں کہ کثرت سے زیادہ درود و سلام پڑھو تو تمہارے ظاہری معاملات میں بھی بہتری ہوگی، نہ صرف بلکہ بہت بہتری ہوگی، تمہارے روحانی معاملات میں بھی اللہ رب العزت بہت برکتیں اور بہت زیادہ وسعتیں اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کو اس لیے شعبان کہتے ہیں کہ اس میں رمضان مبارک کے لیے بہت زیادہ نیکیاں پھوٹتی ہیں، مطلب آپ کو بہت زیادہ مواقع مل جاتے ہیں، اور رمضان کی وجہ اس میں کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور نیکیاں کرنے کی جو شروعات ہے وہ آپ کو اللہ پاک شعبان کے مہینے میں عطا کرتا ہے۔ خود صحابہ اکرام کا یہ ایک اصول رہا تھا کہ وہ شعبان کے مہینے میں زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ ہمارے آج کے دور میں دیکھا جائے تو آج کل لوگ زیادہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ کر دیتے تھے مساکین اور غرباء کے لیے نا۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جب رمضان کے مہینے جو غرباء بھی مساکین بھی ہیں تو وہ بھی اچھے سے رکھ سکیں۔ ظاہری بات ہے اگر کسی کا پیسے نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، راشن نہیں ہے، تو اس کے لیے تو عام دن میں بھوکا پیاسا رہنا اور رمضان کے مہینے میں بھی بھوکا پیاسا رہنا ایک جیسا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے، اپنے دوست احباب کا، بہن بھائیوں کا، عزیز اقربا جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کسی کا کام سلسلہ کو شروع کروا سکتے ہیں، کوئی سلسلہ ان کے کام دھندے کا شروع کروا سکتے ہیں، کچھ بھی راشن کے حوالے سے کچھ بھی آپ ان کو صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، کسی کی تعلیم کا خرچہ آپ اٹھا سکتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس مہینے میں سب سے زیادہ جو تھے وہ صحابہ کرام بھی صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کسی کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتوں کو ایک تحریر دی جاتی ہے، اس میں ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن کی آئندہ سال اللہ رب العزت نے روح کو قبض کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے مر جانا ہوتا ہے نا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے تو مجھے روزے کی حالت میں پایا جائے۔ میرا نام جب لکھا جائے نا، جب فرشتے آئیں، جیسے آپ نے دیکھا نا 15 شعبان کی جو رات ہے، اچھا یہ دیکھیں اس رات کو بھی کنفرم کر دیا گیا۔ شب قدر کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر طاق رات میں اس کو تلاش کرو، لیکن یہاں پہ تلاش کا بھی بات نہیں کی گئی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور سرکار کیا ہے اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ بلکہ میں بھی ایک آیت پڑھا تھا، بڑی پیاری سی آیت تھی، وہ لقد جاءکم، اندازہ کریں میں بلکہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایمان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہ آیت جو تھی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بہت زیادہ پسند فرمایا، اور ایک بزرگ تھے وہ اس کو پڑھا کرتے تھے، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا وہ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک بزرگوں کے خواب میں سرکار تشریف لے کر آئے، اور سرکار نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ان کا ماتھا چوما۔
تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور، سیدنا ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تو ایک دیوانہ سا ہے بندہ، ہم تو اس کو عام طور پہ دیوانہ سمجھتے ہیں، اب دیکھیں نا مستند رستے وہی ہیں جن پر چل کے تیرے دیوانے گئے، تو ہم ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اتنی محبت فرما رہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مطلب کیا ہے کہ اے مومنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمہارا بھلا چاہنے میں بہت زیادہ حریص علیکم، کہ بہت زیادہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں وہ لوگ، اور وہ مومنوں کے لیے نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جب وہ آیت یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ مولا اللہ تعالیٰ جی آپ نے تو فرمایا کہ میرے نبی مجھ سے اتنا محبت کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھ سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو میرا بہت زیادہ سے بھی زیادہ بھلا چاہتے ہیں اور میرے لیے بہت مہربان ہے، تو مولا تجھے میں حضور کی مہربانی کا واسطہ دیتا ہوں، حضور جو مجھے چاہتے ہیں اس چاہت کا واسطہ دیتا ہوں۔ پھر وہ درود پڑھتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا کہ بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی ان کو دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ سرکار ان کو گلے سے لگا رہے ہیں۔ تو یہ یقین ہے نا، ایک عقیدہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عقیدہ جو انہوں نے ہمیں دیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو اللہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا، چونکہ یہ سرکار کا مہینہ ہے، اور سرکار کیا ہے اپنی امت کے لیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہماری جانوں کے اوپر جن کے اوپر ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں، ہم جانوں اپنے نفسوں سے، اپنے جسم سے، اپنے ہاتھوں سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، بہت سے گندے و برے معاملات اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ تم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہو، اپنی جانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہتے ہو، لیکن دیکھو میرے نبی تمہارے لیے کتنی چاہت رکھتے ہیں، تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں نے اپنے نبی کو رحمت بنایا تمہارے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا دیا نا، اور میرے آقا تو سب کے لیے رحمت ہے، صرف مومنین کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے، اس میں تمام مخلوقات بھی آ جاتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ بندہ جو ہے نا ابو بکر شبلی جو ہے میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، یہ آیت پڑھنے کے بعد جو ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ 128 نمبر، تو یہ آیت پڑھ کر پھر وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو معلوم ہوا سرکار پر جو درود و سلام پڑھے تو سرکار سنتے بھی ہیں اور عطا بھی فرماتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سا عاشق، کون سا غلام کون سی آیت کب پڑھتا ہے اور کتنی پڑھتا ہے، اور کون کتنا غلام جو ہے میرا درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اندازہ کریں لیلۃ القدر تو کنفرم نہیں کی، حالانکہ وہ کتنی بڑی رات ہے، عظیم رات ہے، لیکن حضور کی محبت کی وجہ سے، اور حضور نے چونکہ یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے گا اس مہینے میں اور روزے رکھے گا تو اللہ رب العزت ان گنت رحمتوں سے، برکتوں سے اس کو نوازے گا، عطا فرمائے گا، الفت اس کو عطا فرمائے گا، نور اس کو عطا فرمائے گا، عزت، بلندی اور نیکیوں کا جو کرنے کی توفیق ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے 15 شعبان جسے ہمیں شب برات کے حوالے سے مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ سے عبادات کر کے راتوں کو مساجد میں ماشاءاللہ سے آج بھی بڑا پیارا سا دور ہے کہ اس کو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عبادات کرتی ہیں۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ جو رات ہے یہ پٹاخے چلانے کی رات نہیں ہے، یہ جو شب شعبان کی راتیں اور خاص کر شب برات کو جو ہے لوگوں نے برات جو تھا اس کو لفظ کو بارات بنا دیا ہوا ہے، برات میں جیسے پٹاخے چلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، تو یہ وہ بارات نہیں ہے، یہ برات ہے، مطلب بیزاری کی رات ہے، یہ گناہوں سے بیزاری کی رات ہے، اور ہم اتنی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بیزاری کی رات ہے، کس سے؟ گناہوں سے، اور نیکی کی طرف جانے کی رات ہے، یہ اللہ کی طرف جانے کی رات ہے۔ ویسے تو تمام راتیں ہی شعبان کی نہایت افضل اور نہایت بلند والا مقام رکھتی ہیں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت، بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی بخشش کی رات ہے کہ ایک قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کی جو بکریاں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، مطلب وہ جو قبیلہ تھا اپنی بکریوں کی وجہ سے، تعداد کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا وہ قبیلہ،
بڑی پیاری سی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات جو ہے نا، وہ جو قبیلہ ہے نا بنو کلب یا اس طرح کا نام تھا ان کا، تو ان کی جو جسم پہ جو بال ہے نا، ان سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ آپ ایک بکری کے جسم پہ دیکھ لو کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں۔ وہ جو قبیلہ تھا نا، وہ بکریوں کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے بھی، اور ایسی بکریاں تھیں ان کے پاس جن کے جسموں پر بہت زیادہ بال ہوا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو قبیلہ ہے جس میں بہت زیادہ بکریاں، اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے مشہور تھا، اور ان کے جسم پہ بہت زیادہ بال ہیں، اس وجہ سے وہ مشہور ہیں۔ بکریاں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے مشہور ہیں۔ تو اللہ پاک حضور علیہ السلام نے ان کی مثال دے کے فرمایا کہ اتنی زیادہ بکریاں، اور ہر بکری کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور اتنے لوگوں کو اللہ پاک جنت میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب اندازہ کرو، وہ تو پھر تعداد جو ہے وہ ان گنتی بن جاتی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو کہ عام انسان تو نہیں جان سکتا، لیکن اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو شعبان المبارک مہینے کی جو کیفیات ہیں، جو مبارک لمحات ہیں، ان سے فیض یاب ہونے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ روزے رکھنے کی، اور درود و سلام پیش کرنے کی، اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔